معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے روزی رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی اور رزق کے اندر بندش ہوتی ہے، اور پھر اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتائیں گے۔ آپ انشاءاللہ اس وظیفے کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کے روزی اور رزق کے اندر برکت ہوگی۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات یہ کہ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے 2-3 بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح رزق دینے کے اختیار کے اندر بھی وہ وحدہ لا شریک لہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ ایک اور مقام کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا، کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ تو معزز سامعین، تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ مومن حلال کمائے، خود بھی حلال کھائے اور اپنے زیر کفالت افراد کو بھی حلال ہی کھلائے، حرام کمائی کے تمام ذرائع سے بچے اور پرہیز کرے، تب اس کے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ ورنہ اگر کوئی شخص حلال و حرام میں کوئی فرق نہ کرے اور حلال کے ساتھ حرام کی بھی ملاوٹ کرے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا ڈاکہ زنی کرتے ہیں یا قرضہ دے کر سود لیتے ہیں یا مختلف ساز و سامان ادھار پر لے کر پھر اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یا قرضہ لے کر اسے واپس نہیں لوٹاتے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کا رزق یقینی طور پر برکت سے خالی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا ماب تول میں کمی بیشی کرتے ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء میں وہ ملاوٹ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے رزق کے اندر بھی یقینی طور پر برکت نہیں پائی جاتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا، تب جا کر اللہ تعالی ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ اس وظیفے کے اوپر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ کسی صفحے پر لکھ لیجئے اور اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے آپ کا رزق بڑھتا رہے گا اور مال و دولت میں برکت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک فرما دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔